میں آپ کو بتاتا ہوں حضور کے نام. حضور کا نام ہے نبی السیف, تلواروں والا نبی. حضور کا نام ہے نبی الماحی, کفر کو مٹانے والا نبی. ایسے تے کفر نو پھیلائی آ رہے ہیں. اتنے اسی گئے کراچی الیکشن وچ رہے تے اتنے وہ رہن ہور دوسرے مطلب سانو کو دن کسی نال کوئی ہے ہی نہیں. ساڑھے بابا جی کہتے ہیں ہندو ہندو بڑھ کے رہے, عیسائی عیسائی بن کر کے, یہودی یہودی. ہم نے کبھی کسی یہودی کو کچھ نہیں کہا, ہم نے کبھی کسی کو, لیکن جو ہمارے آقا و مولا کے بارے میں بات کرے گا ہمارے پاس علاج ایک ہی ہے, من سب نبیا فاقتلوہ, یہی علاج ہے بس. اس کے علاوہ علاج ہے ہی نہیں گستاخ کا. ہم نے وہاں دیکھا, وہاں پہ ایک کمیونٹی رہتی ہے جو مسلمان نہیں ہے. اس کمیونٹی کے جس ایریے میں وہ رہتے ہیں نا, وہاں پر لائٹ بھی نہیں جاتی. ان کے لیے علیحدہ باڑ لگی ہوئی ہے, ان کا اپنا علیحدہ فورسز ہیں, ان کے علیحدہ خیال کیا جاتا ہے. ان کے علاقے میں جب پولنگ تھی فورسز زیادہ لگی ہوئی تھی. میں کہا یار انہاں کمینہ دے حقوق ہیں تو مسلمانہ دا کوئی حق ہی نہیں ہے یار. اور بلوچستان میں بیچارے کتنے بچے, ڈیرہ غازی خان سارے کتنے بچے یار سیلاب کے اندر چلے گئے. سب کو اقتدار کی لگی پڑی ہے کہ آپ کو اور مجھے حساب نہیں دینا پڑے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں اکیلی نمازوں سے جان چھوٹ جائے گی؟ حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اسے پوچھے گا, بتاؤ تو نے میرے اور میرے مصطفیٰ کے دشمنوں سے دشمنی رکھی تھی؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے نمازیں پڑھی تھی, روزہ رکھا تھا, حج کیا تھا, درود پڑھا تھا, ذکر کیا تھا. اللہ کہے گا میں نے سوال کیا تو نے میرے اور میرے محبوب کے دشمنوں سے دشمنی رکھی تھی؟ حضور نے فرمایا وہ شخص کہے گا یا اللہ میں نے تو مسجد بنوائی تھی, مسجد کے مینار بنوائے تھے, میں نے تو وہ مسجد کے اندر قلین بچھوائی تھی, میں نے تو یتیموں کی شادیاں کروائی تھی, مسکینوں کی کفالت کی تھی, میں نے تو یہ کام کیا تھا. اللہ کہے گا میں نے سوال کیا تم میرے اور میرے مصطفیٰ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھی تھی؟ کہے گا یا اللہ نہیں. نیکیوں کے کیا ہوں گے اس کے پاس؟ نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ, درود, ذکر, اذکار. حضور پتہ کیا فرماتے جب وہ کہے گا نا یا اللہ نہیں میں نے تیرے اور تیرے محبوب کے دشمنوں سے دشمنی نہیں رکھی تھی, حضور نے فرمایا اللہ کہے گا اس کی ساری نیکیاں اس کے منہ کے اوپر ڈال کر جہنم میں ڈال. ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں, اصل و رسول بندگی استاج ور کی ہے. بس سب کچھ حضور کی ذات ہے. حضور سے میں نے آپ کو ایک بار بھی نہیں کہا, اقبال ایسے نہیں رویا, ایک بار روتا روتا گیا یا رب دل مسلم کو, وہ ہمیں ہماری حالت کو ہی دیکھ رہا تھا نا, یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. بتائیں قلب گرم ہوگا, روح تڑپے گی عمران کے نعرے سے؟ چلے جی ایک سوال ہے میرا آپ سب سے, ایک سیدھا سادہ سوال ہے, بس میں بات 4-5 منٹ میں ختم. ایک سیدھا سادہ سوال ہے, آج اگر پیر مہر علی شاہ صاحب ہوتے حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ آپ ہوتے, عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوتے؟ ایمانداری والی گل دسنی ہے. تھوڑا دل کرتا ہے بھی کھڑے ہوندے تے دس دے بھی میں کوئی نہیں اسی ذات سے حق ہے. حضور داتا علی حجویری ہوتے تے نواز شریف نال کھڑے ہوندے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہوتے زرداری ڈاکو کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ جب وہ نہ کھڑے ہوندے تسی خود کہہ رہے ہو نہیں کھڑے ہوندے, تسی کیوں کھڑے ہو؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریک گناہ ہو کر. ہمارے پاس سب کچھ ہے, اللہ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے. میں گیا ہوں, میں کشمیر بھی گیا ہوں, میں وہاں گلگت بلتستان بھی گیا ہوں. اللہ نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے, وہاں پر جو خوبانی ہوتی ہے آپ نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہے. وہاں پر جو نعمتوں سے, یہ سارے کمینے باہر بیچتے ہیں ہر چیز, اپنی عیاشیوں کے سامان ان کے ختم نہیں ہوتے. یہاں غریب بیچارہ مر رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی بات کرنے والا نہیں, بات کرنے کی ہمیں اجازت نہیں. ہم بات کریں کہتے مولوی سیاسی ہو گئے. میرے آقا و مولا نے اسی منبر پر بیٹھ کر قرآن کی بات بھی کی اور غریبوں کے حق کی بھی بات کی ہے. اسی منبر پر بیٹھ کر عمر فاروق نے حدیث بھی سنائی ہے, اور اسی منبر پر بیٹھ کر حضرت عمر فاروق نے دریا بھی چلائے ہیں. اسی منبر پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بھی بات کی ہے, اور اسی منبر پر بیٹھ کر حضرت عمر فاروق نے اپنے کندھے پر رکھ کر آٹے کا تھیلا رکھ کر وزیر خوراک والا مسئلہ بھی حل کیا ہے. دین سارا کچھ اسلام کے اندر ہر چیز ہے. اقبال کہتا ہے تمدن آفری خلا کے آئین جہاں داری, وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ. غرض میں تجھے کیا بتاؤں وہ صحرا نشیں کیا تھے, جہاں دارو جہاں گیرو جہاں بانو جہاں آرا. تجھے آبا سے کچھ نسبت ہو نہیں سکتی, تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. مگر وہ علم کے موتی وہ کتابیں آبا کی, دیکھا جب ان کو یورپ میں تو دل ہوا سے پارا. تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے, تیری پرواز لولاکی نہیں ہے, یہ مانا کہ اصل شاہینی ہے تیری, لیکن تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے, رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز روزہ حج و قربانی یہ سب تو باقی ہے, لیکن تو باقی نہیں. پوری دنیا میں جاؤ, مجھے کوئی بتائے جو کہتا ہے جی بڑے انسانیت کی, مولویوں کو نہیں پتا. مجھے کوئی بتائے جو دنیا کی بڑی خبر رکھتا ہے, بتائے مجھے دنیا کے کسی حصے, ملک, شہر, کونے, بستی, کسی جگہ ٹاؤن میں یہودیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہوں, عیسائیوں کی, سکھوں کی, ہندوؤں کی, بت متوں کی, کافروں کی. جہاں جاؤ, جس کونے میں جاؤ, جس شہر جاؤ, جس ملک جاؤ, جس جگہ جاؤ, مسلمانوں کی عزتیں تاتار ہو رہی ہیں, مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں.
کوئی بات کرے عافیہ صدیقی 19 سال سے امریکہ کی قید میں پڑی ہے. یار ہم تم سے تو بیٹی اچھی جو اسلام پر 19 سال سے پہرا تو دے رہی ہے, ڈٹی ہوئی ہے. کافروں نے اسے کہا ہے کہ تو قرآن پر پاؤں رکھ کر چلی جا, تجھے چھوڑ دیتے ہیں. لاکھوں سلام ہو اس کی عظمت پر, اس کی استقامت پر. عافیہ صدیقی نے کہا تم نے مجھے 86 سال کی سزا سنائی ہے, 86,000 کی سزا سنا دو نا, عافیہ صدیقی قرآن کی بے حرمتی نہیں کرے گی. وہ بیٹی ہو کر ڈٹی ہوئی ہے. اور یہاں مسلمان مرد, تو یار جو بندہ اپنی گلی کے ظالم سے نہیں لڑ سکتا وہ کیا کہتا ہے بھی کشمیر دا موقع آیا تو میں ٹینکن دے کے کھلواں گا. جیڑا بندہ اپنے علاقے دے وڈیرے نہ سامنے نہیں کھلو سکتا وہ کیا کہتا ہے بھی کدی موقع پڑیا تو امریکہ نال میں جنگ لڑاں گا. یار دسو تے جڑے 6 سال نہیں برداشت کر سکتے پشاور مڑوں نس گئے, دسو نا او کی کہنے بھی ہم عالم کفر سے لڑیں گے. ہمارے قائد نے تو ویسے ہی کہا ہے نچن والے نے پتر ودر کدی جنگ آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے. اس وجہ تو واپس آؤ, آنا حضور کے دربار. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. اقبال کہتا ہے گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت, یہ 4 عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان. یہ راز گل کے کہتا ہے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. کہتا ہے جس سے جگر لالا سے ٹھنڈک ہو وہ شبنم, دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. اقبال کہنے آپس میں جب مسلمان بات کرتے ہیں شبنم سے بھی زیادہ نرم, لیکن جب کافروں کے ساتھ بات کرتے ہیں دریاؤں کے دل بھی ہلا کے رکھ دیتے ہیں. محمد عربی کے شعر کی آواز ہے. لیکن آج ساڑھے دے تھے گلی کے دن ہی ہل لی تھی اسی دریاؤں کی ہلانا سی. سوچیں یا رب دل مسلم کو وہ زندت انا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. ہم بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل, اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے, جو چاند کو شرما دے. آئیں حضور کے دین کی طرف, حضور کے دین کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. پاکستان کو اوپر لانا چاہتے ہیں تو حضور سے وفا کرنی پڑے گی. ہمیں امریکہ کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. خدا کی قسم ایک بار حضور سے مانگ کر تو دیکھیں, آپ حضور کے دروازے پر آ کر تو دیکھیں, کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی. خدا کی قسم ایک بار آپ آئیں تو صحیح, آپ آئیں تو صحیح رسول اللہ کی غلامی کی طرف. کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ہمیں کہ یہ امریکہ, یہ IMF, یہ کیا چیزیں ہیں. افغانستان کے امیر نے نہیں کہا, افغانستان کے امیر المومنین نے, امیر ہیبت اللہ خان اخنزادہ, اس نے پتہ کیا کہا, اس نے کہا ہم بھوکے مر جائیں, کچے مکانوں میں پڑے پڑے مر جائیں, امریکہ سے نہیں مانگیں گے. اس نے کہا جیسے بغیر کسی مدد کے ہم امریکہ کو لٹایا تو ہم اس معیشت کو بھی لٹا لیں گے. ہم بھی, اللہ نے قرآن میں کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, فرمایا میرے حبیب ان کو بتا دو جو آپ کا اور میرا ذکر چھوڑ دیں گے اس قوم کو پہلی سزا یہ دوں گا ان کی معیشت تباہ کر دوں گا. آج ہماری معیشت تباہ اس لیے ہم نے اللہ رسول کا راستہ چھوڑا ہے. ہم آپ کو بتانے آئے ہیں, اور ہمارا کوئی اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ, یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند, اینا کل عدم ہونے دا پابند ہے نہ ہی 780 دے پرچیاں دا پابند ہے. ہاں اسی جیلیں بھی یہ گل اسی نہیں جھکے ہو جی اسی لمحے بہ گئے, نہ ساڑھے قائد 7.5 مہینے جیل کٹ کے بھی آیا. ہمارے قائد نے باہر آ کر کہا مر جائیں گے, ظالم کی حمایت نہ کریں گے.